बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के खूबसूरत दारुल-हुकूमत कोयटा से मैं नूर अली बुख्ती आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बात करेंगे यहाँ पर बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो 3000 जो है वो माइंस हैं, जिसमें कोयला है या संग मरमर है या दीगर जो माइंस हैं वो यहाँ पर 3000 माइंस यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो हर माइंस के अंदर अगर 20 अफराद के हिसाब से मज़दूर लगाएं तो तकरीबन एक टाइम पे बलूचिस्तान में 60,000 मज़दूर जो है वो सिर्फ इस माइंस के अंदर, जो यहाँ पर 30,000 माइंस हैं उनमें जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है, सुरंज का इलाका है, कोयटा से करीब तारा सुरंज का इलाका। यहाँ गुज़िश्ता दिनों एक सानिया पेश आया है जिसके नतीजे में वहाँ जो कोयला माइंस थी उसके अंदर धमाका हुआ है। और धमाका जो है वो जो अभी फौरी वजूहात सामने आई हैं वो ये है कि चूँकि गैस भर जाती है, वो अचानक जो है ना फिर ब्लास्ट करती है वो गैस, जिसकी वजह से कोयला कान जो है ना वो बैठ जाती है। 34 मज़दूर जो है उस वाक़े में खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। जबकि इसके अलावा भी यहाँ पर जो हरनई है, दीगर इलाके हैं, यहाँ भी हादसा पेश आ जाते हैं। कभी एक मज़दूर जो है वो जाम भाग हो जाता है, कभी दो हो जाते हैं। इस तरीके से ये कोयला कानों में ये हादसा होते रहते हैं। इस सिलसिले में हमने चूँकि PDMA जो है वो एक ऐसा इदारा है जो किसी भी रेस्क्यू में वहाँ पर फौरी पहुँचता है। हमने DG PDMA से भी बात की, उनसे भी पूछा है कि आखिर ये क्या वजह है, वहाँ पर जब आपने रेस्क्यू किया है तो वहाँ क्या सूरत आती है। इसके अलावा जो महकमा माइंस के इंस्पेक्टर हैं उनसे भी हमने बात की। हमने उनसे भी ये पूछा है कि आखिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। और ये जो 34 मज़दूर थे वो एक टाइम पे 34 मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे थे। आया ये 2 कोयला कानें थी या एक ही कोयला कान है, वो भी आपको सुनाएंगे वो क्या कहते हैं। इसके अलावा लेबर जो है, यहाँ पर जो लेबर यूनियन है उनके अपने हुकूमत पे भी इल्ज़ाम हैं, और जो माइन ओनर हैं उन पर भी इल्ज़ाम हैं कि वो वहाँ पर जो सेफ्टी के काम है वो वहाँ पर नहीं करते। तो आइए आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा हादसा है जिसमें 34 मज़दूर जो है वो उसमें जाम बाग हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जी सवाल बहुत अच्छा है कि मसले मसाइल क्या थे, वाक़या क्यों रूनुमा हुआ। वाक़या रूनुमा हुआ माइनिंग में कोई ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इस तरह का वाक़या हुआ हो। जब वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं तो गैसेस रिलीज़ होती हैं। गैसेस जो रिलीज़ होती है उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होता है। इनके वेंटिलेशन के निज़ाम में वो तब इंक्वायरी रिपोर्ट जो माइनिंग डिपार्टमेंट की आएगी वो बताएगी। बज़ाहिर ये लगता है कि वेंटिलेशन के निज़ाम में कोई प्रॉब्लम थी। खैर, हमारी टीमें वहाँ पे गई, हमें कॉल रिसीव हुई हमारे FC के इदारे से। वहाँ पे फ़र्स्ट रिस्पॉन्ड में हमारी कुछ एम्बुलेंसेस और हमारी एक टीम रेस्क्यूअर्स की पहुँची। माइन एक स्पेशलाइज्ड जॉब है और हमारे रेस्क्यूअर्स भी 4000 फुट 5000 फुट पे जाने के लिए तैयार वो नहीं जा सकते। तो फिर माइनिंग टीम पहुंची, उसके बाद रेस्क्यू का काम स्टार्ट हुआ। हमारे लोग बाहर खड़े होकर जो मदद कर सकते थे उनने की, और मेडिकल टेक्नीशियंस मौजूद थे कि अगर फौरी किसी को ऑक्सीजन चाहिए हो या कोई इनिशियल फर्स्ट एड चाहिए हो तो हम दे दें। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कोई भी ज़िंदा ना निकल सका। 34 की 34 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, जिसमें पहले 24 घंटे में 32 डेड बॉडीज़ रिकवर हो गई थी। 2 डेड बॉडीज़ बहुत ही डेप्थ में पड़ी थी, तो नेक्स्ट डे दोपहर तक वो भी रिकवर हो गई। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ डेड बॉडीज़ को भेजने का, जिसमें गवर्नमेंट से जब उन्हें रिक्वेस्ट की तो गवर्नमेंट ने जितनी डेड बॉडीज़ की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से की गई, मैंने आपको जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे सिर्फ एग्जॉस्ट का पता है। मुझे ये पता नहीं है कि वहाँ पे इंचार्ज कौन होता है, जिसने हॉलेज जिसको आप कहते हैं, जो टनल होती है, उस टनल में इंचार्ज कौन होता है जो इस तरह की सिचुएशन में काम रोक सकता है। अच्छा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मज़दूर ने क्या करना है अगर इस तरह की कोई चीज़ हो। तो ये सारे रूल्स ऑफ बिज़नेस में आते हैं जो माइनिंग के पास हैं। हम अपनी रिपोर्ट ज़रूर देंगे, हम अपनी रिपोर्ट इस तरह से देंगे, जो डेड बॉडी निकली इतने बजे रवाना हुई, इतने बजे हमने फ़लानी जगह पे पहुंचा दी। जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो माइनिंग डिपार्टमेंट ही देगी। अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एसोसिएशंस, जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, तो क्या इसमें इंतजामात पूरे हैं? क्या हमने हादसे से पहले कभी कोई एहतजाज किया है कि नहीं जी मैं इस माइन में मैं अपना मज़दूर नहीं भेजता क्योंकि इस माइन में बंदोबस्त नहीं पूरे? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गवर्नमेंट को बरीउज़्ज़मा कर रहा हूँ। जो हमारे इदारे हैं जिनको ये चेक करना चाहिए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो यूनियंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जिनका काम यह है कि अपने मज़दूर को प्रोटेक्ट करना, तो वो भी इसके ऊपर इक़दाम उठाएँ। जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद सारे हम जमा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जी ये चीज़ गलत है। नहीं, हमें डेड बॉडी से पहले इसका बंदोबस्त करना चाहिए कि ठीक है जी मेरा मज़दूर जा रहा है, इसमें ये नहीं, आप हमें पहले रिपोर्ट करें। माइंस एंड मिनरल्स के पास गालिबन एम्बुलेंसेस ना होने के बराबर हैं।
ان کی ٹیم آئی تھی, ان کی ٹیم نے لوگوں کو نکالنے میں بھی مدد کی. اب بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جی کون پہلے پہنچا, کون بعد میں پہنچا. اگر میں پہلے پہنچا یا مائن پہلے پہنچی, گورنمنٹ آف بلوچستان پہنچ گئی تھی. تو یہ ہے, ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں حادثے پہ تبصرے کرنے کے بجائے حادثے نہ ہونے پہ کیا اقدامات کیے اس پہ تبصرہ کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں وے ابو مائی پے گریڈ. لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ مجھے تقریباً 3 سال ہو رہے ہیں ڈی جی پی ڈی میں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک ایسی رپورٹ ہو جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اقدام نہ لیا ہو. تو انشاءاللہ جس کی کوتاہی رہی ہوگی اس دفعہ گورنمنٹ اس کو بالکل سپیئر نہیں کرے گی. تو کتنے ایمبولینس ہیں یہاں سے آپ نے جو پی ڈی ایم اے کیے ہیں جو ان کو جو ڈیڈ باڈیاں تھیں ان کو لے کر گئے؟ دیکھیں جی, جائے حادثہ پہ ہماری 6 ایمبولینسز کھڑی تھیں. پھر پی ایس ہنا پہ ہمارے 12 ایمبولینس کھڑے تھے. دفتر میں ہمارے 6 ایمبولینسز اور ریڈی تھے. جو ڈیڈ باڈیز گورنمنٹ پی ڈی ایم اے لے کے گئی ہے وہ 4 ڈیڈ باڈیز شانگلہ پی ڈی ایم اے لے کے گئی ہے. اس کے علاوہ مائن اونرز نے خود اپنے اس پہ کچھ ڈیڈ باڈیز بھجوائی ہیں. اٹ واز اے کمبائنڈ ایفرٹ. لیکن جب ہمیں کہا گیا کہ یہاں پہ ہمیں ایمبولینس کی ضرورت ہے, ڈیڈ باڈی جا رہی ہے, اس میں گورنمنٹ نے بالکل کوئی دوسرا پل نہیں لگایا, ان کو فراہم کر دی گئی. پاکستان میں عموماً ایسے انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ رسکی ہے. ہماری جو مائنز ہے وہ تقریباً 4000, 4500, 5000 فٹ پہ جو ہے وہ اسٹیپ انکلائن میں یعنی شارپ تیز گریڈ پہ کام کرتے ہیں. ہمارے جو پاس جو کوئلے کی مائنیں ہیں اس کی سیم کی تھکنس جہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ میتین کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. وہ اسپونٹینس کمبسشن یعنی خود بخود اس کو آگ بھی لگتا ہے جس کی وجہ سے مائن میں دھواں بھی بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس جو یہ مائنیں ہیں اس میں جو اس کے اوپر اور نیچے کول سیم کے اوپر جو راکس ہے وہ بھی انکمپیٹنٹ ہے, شیل ہے, جس کی وجہ سے اس میں کام کے دوران بھی فالے ہوتی ہے. حال دو ہمارے پاس قوانین ہے, مائنز ایکٹ 1923 ہے, کول مائنز ریگولیشنز ہے, لیکن جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کتنے فاصلے پہ سپورٹ دینا ہے, وینٹیلیشن کا نظام کیسے رکھنا ہے, یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی گائے بگائے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کبھی کبھار یہ بڑے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. بڑے ایکسیڈنٹ کی وجوہات مختلف ہوتی ہے, جبکہ چھوٹے مائنر ایکسیڈنٹ جس میں ہوتے ہیں, جس میں فال آف روف ہوتا ہے, جس میں کوئی بندہ ڈب میں جس کی شارپ انکلائن ہے اس میں گرتا ہے, یا کبھی کبھار سفوکیشن کی وجہ سے کسی سنگل انٹری میں چلا جاتا ہے بندے تو اس کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں بخشی صاحب, اس طرح ہے کہ ہر جگہ پہ ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ وینٹیلیشن کا اور اکوپمنٹ کا کہ کون سے اکوپمنٹ ہونے چاہیے, گیس چیک کرنے کے کون سے آلات ہوتے ہیں. لیکن بعض قسم کے ایکسپلوژن, بعض قسم کے دھماکے ایسے ہوتے ہیں جس میں پوری مائن میں سیکنڈوں میں جتنے بھی بندے ہوتے ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. یعنی جس طرح ابھی یہاں پہ جو دھماکہ ہوا ہے تو اس میں کول ڈسٹ ایکسپلوژن ہوا ہے, تو اس کے بعد جتنے بھی آکسیجن تھی مائن کے اندر وہ پوری ڈپلیٹ ہو گئی, یعنی آکسیجن کم ہو گئی اور کاربن مونو آکسائڈ کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہو گئی. مطلب لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تو وہ فوراً جو ہے وہ فوت ہو گئے. تو اس انوائرمنٹ میں ہاں ایسے دنیا کے بہت سے ممالک ہے, جدید ممالک, جس میں مختلف کنسیپٹ ہے, مختلف قسم کی مشینری ہے جو کہ اس فیٹیلیٹی کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس چونکہ یہ مشینری یہاں پہ نہیں ہے, ہم جہاں تک انسپیکشن کا نظام ہے, گیس چیک کرنے کا نظام ہے, یہ تو کر سکتے ہیں. لیکن پوسٹ ایکسپلوژن انوائرمنٹ وہ آپ کو اگر تھوڑا سا ٹائم دے تو پھر بندہ ریسکیو کر سکتا ہے. اگر یہ بالکل ہی ٹائم نہ دے یا اس قسم کا کوئی بڑا حادثہ ہو تو اس میں بندے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, جس طرح ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. دیکھیں بکٹی صاحب, میں یہاں پہ بالکل شور کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مائن میں جو ہے پہلی شفٹ میں جو ہم لوگ گئے تھے کل انسپیکشن پہ, کورٹ آف انکوائری والے بھی اور ڈپارٹمنٹل انکوائری والے بھی کل جا کے وہ جگہ کا معائنہ کیا ہے, انسپیکشن کیا ہے, پلیس آف ایکسیڈنٹ, سائٹ آف ایکسیڈنٹ اور نیچے جتنی بھی جگہ ان کو چیک کیا ہے. تو اس دھماکے سے پہلے ایک شفٹ کام مکمل کر کے نکلی ہے اور اس نے تقریباً کوئی 25 ٹن کولا نکالا ہوا تھا.
یعنی 8 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے 25 ٹن کوئلہ نکالا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے جب ایک اور پیچھے بھی دنوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس مائن میں یا وینٹیلیشن کا مسئلہ ہو یا اس مائن میں کوئی گیس پائی جاتی ہو. اس قسم کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں تھی. 10 جون کو انسپیکٹر آف مائنز کوئٹہ نے اس مائن کا باقاعدہ وزٹ کیا تھا اور اس کی رپورٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس مائن میں گیس تھی یا اس مائن میں کوئی خرابی تھی. اگر کوئی وینٹیلیشن کا نظام صحیح نہ ہوتا تو ہم اتنے مختصر وقت میں اتنے زیادہ بندوں کو کہاں سے ریکور کر سکتے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جہاں تک دوسرے بندے تھے جو فرسٹ مجھے جس وقت ہی 3-3:15 بجے اطلاع ملی میں فوراً موقع پہ پہنچا. ریسکیو آپریشن کا باقاعدہ میں نے خود نگرانی کی. میں خود اترا, سسٹم کو وینٹیلیشن کے نظام کو بندوبست کیا. وہ سارے کرنے کے بعد جب یہ کیا, یہ 2 بندے جو پھنسے ہوئے تھے یہ 2 بندے بالکل ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے سیکنڈ ہالج پہ 1600 فٹ پہ جس کے تینوں طرف جو ہے کلیپس تھے. مائن بیٹھی ہوئی تھی جو نیچے کی طرف, اوپر کی طرف اور دائیں طرف جو ایک وینٹیلیشن ایئر وے تھا کسی زمانے میں وہ بھی بالکل کولیپس تھی. تو اس کے لیے باقاعدہ ڈرائیویج کیا گیا. پہلے ہم لوگوں نے ایک 10 گھنٹے کسی اور راستے سے جو اوپر والے راستے سے اس سے نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کے میں حق میں نہیں تھا. لیکن اس پہ کوشش کی گئی, ایک ٹرائی کیا گیا جس سے ہمارے 10-11 گھنٹے اس میں ضائع ہو گئے. لیکن وہ اس میں کام بہت زیادہ تھا, اس میں خطرہ بھی تھا مزید کسی کے زخمی ہونے کا, کسی کے فوت ہونے کا. تو اس وجہ سے اس کو ترک کیا گیا اور جس راستے پہ جو ہمیں صحیح لگتا تھا کہ اس پہ ہم ایک 10-12 گھنٹے میں ان بندوں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ راستہ اختیار کیا. اور 10-12 گھنٹے مسلسل تقریباً 280 بندوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس جگہ تک پہنچے, ان 2 بندوں تک پہنچے اور 2 بندوں کو ریکور کیا. دیکھیں کوئی بھی مائن ہوتی ہے وہ 2 ہی ہوتی ہے. ایک مائن ہوتی ہے اس کا انٹیک اور ایک مائن ہوتا ہے اس کا ریٹرن. یعنی آپ کسی بھی مائن میں اترو گے تو اس کے ایک جانے کا راستہ ہوتا ہے, ایک دوسرا نکلنے کا راستہ ہے. تو یہ دونوں مائنیں آپس میں کنیکٹڈ تھے. ورکنگ فیس تو 2 تھے, ایک مائن نمبر 1 میں اور دوسرا مائن نمبر 2 میں. تو تقریباً کوئی 18 بندے مائن نمبر 1 میں کام کر رہے تھے. اس میں 2 جوڑیاں تھیں, ایک کوئلے والی جو 9 بندے تھے اور 9 بندے جو تھے ریپیئر ورک جس طرح مرمت کا کام کرتے ہیں وہ تھے. اور دوسری مائن نمبر 2 میں فیس میں 9 بندے تھے, یعنی وہ کوئلے کا کام. وہاں پہ صرف کوئلے والے تھے اور یہاں پہ 2 جوڑی تھی, یعنی ایک کوئلے والی جوڑی تھی اور ایک مرمت والی جوڑی تھی. باقی 2 ہالج ڈرائیور تھے سیکنڈ ہالج پہ مائن نمبر 1 میں اور 2 بندے تھے سرفیس پہ ہالج پہ مائن نمبر 1 میں. اور دوسرے مائن نمبر 2 میں ایک ہالج ڈرائیور تھا جو کہ نیچے تھا. اور دوسرے جو 3 بندے تھے وہ بعد میں گئے تھے. وہ ہالج ڈرائیور جو ہے جو ایکسپلوژن کے ٹائم باہر بھاگا ہے اور جو 3 بندے ہیں وہ باہر سے اندر گئے. جس طرح یہ 34 بندے پورے ہوتے ہیں. بگٹی صاحب اس سال تقریباً کوئی 18 انسیڈنٹ ہوئے اور اس میں تقریباً کوئی 25 یا 26 بندے اس کے علاوہ جو ہے اس سال میں. یہ جو ہے یہ بس یہ بہت بڑا المناک حادثہ تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کافی غم ہے. نہیں دیکھیں وہ ڈیڈ باڈیاں تو پی ڈی ایم اے بھی وہاں پہ موجود تھی. ان کو پی ڈی ایم اے کے ایمبولینسز میں ہم لوگوں نے سول ہاسپٹل روانہ کیا. باقی یہاں سے گورنمنٹ اور مائن اونر نے کیا ترتیب کی ہے وہ مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے. لیکن وہاں پہ پی ڈی ایم اے موجود تھی, پی ڈی ایم اے کی گاڑیاں ایمبولینسز موجود تھی, تو اس کے توسط سے وہاں سے ہم لوگوں نے روانہ کیا. تمام ادارے ایف سی, پولیس, مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ, ہم تو فور فرنٹ پہ تھے اور پی ڈی ایم اے, یہ ادارے سارے موجود تھے اور مشترکہ کاوشوں سے ہم لوگوں نے یہ ریسکیو آپریشن مکمل کیا. چاہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو, پتہ چلے کہ یہ وجہ کیا ہے اور جو ذمہ داران ٹھہرے ان کو سزائیں دی جائیں. یہ خبر ہے کہ اس طرح کیا گیا ہے. کنفرم نہیں ہے, کنفرم کریں گے کہ سچ ایسا ہوا ہے یا نہیں. جی ہاں, لیکن یہ بات ہے کہ روکے نہیں گئے.
अगर नहीं उतारा गया है लेकिन रोके नहीं गए हैं, ये बात। 4-5 फैक्टर है इसमें। ऑनर है, आपका लेबर है, वहाँ पर आपका तंजीम है, वहाँ पर आपका सरकारी इदारा है जो माइंस इंस्पेक्टरेट है। इनकी मुकम्मल इंक्वायरी करके आपको दूध का दूध, पानी का पानी साफ मिलेगा। हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि इसको ये कहा गया है कि आप अंदर नहीं जाओ। सुननी सुनाई वाली बात है, हकीकत मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। जो माइंस का सिलसिला है जिसमें माइंस में उन्होंने काम, ये मुमकिन बात नहीं लग रही है कि एक आदमी उसको बोलता है कि आप अंदर, इधर मैं अंदर नहीं जाऊंगा, इधर ये खामी सामने नज़र आ रहा है और वो अंदर चला जाए। फिर भी ये थोड़ी सी मशकूक वाली बात है। बहरहाल कुछ न कुछ होगा, लेकिन साफ सुथरी इंक्वायरी हो जाए, सामने आ जाए। हमारी इंक्वायरी ये कहती है कि हमारी इंक्वायरी को तो कोई ऑफिशियल वो नहीं है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कह सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज कर सकते हैं। ये तो हम नहीं कर सकते कि हमारी इंक्वायरी को हतमी शक्ल दिया जाए कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने तो जो सुनाई है वो आप तक पहुंचाया है कि हमने ये सुना है। अभी उसका नतीजा इंक्वायरी पर होगा। इंक्वायरी होएगी तो वो दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। माइंस जो ये धमाका हुआ है सूरज में, ये तकरीबन यहाँ 34 लोग ज़ाया हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ये समझें कि एक गांव, एक किली बर्बाद हो गई है। यहाँ किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का रिश्तेदार है। एक घर से 3 लोग, यानी कि 3 भाई, सक्के भाई, हादी, अमजद और रहमत अली, ये गुलफरोज़ के बेटे हैं। 3 जनाजे एक घर में गए। आप ये सोचें कि जब 3 जनाजे एक घर में जाएंगे, उस घर का क्या हालत होगी, उनके माँ बाप की क्या हालत होगी, उनकी वाइफ की क्या हालत होगी, उनके बच्चों की क्या हालत होगी। और इतने लोग जो मरते हैं और जाते हैं वहाँ वो ले जाते हैं। ये सारे ज़्यादा जितने भी मज़दूर हैं ये शांगला के हैं और सईदाबाद एक किली है उसके हैं। अब ये किली वाले, आप ये सोचें कि उनके घर के कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, घर के सामने उन्होंने कब्रें बनाई हुई हैं। और वो जब निकलते हैं अपने बेटों की कब्रें, अपने भाइयों की कब्रें, अपने बेटों उसके कब्रों, शोहर की कब्रों देखकर उनके लिए रोज़ाना समझो क़यामत है। और ये क़यामत जब तक ऐसे रहेगी, माइंस में ऐसे काम होते रहेंगे, ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन इस पर काम करती रहेगी, आवाज़ उठाती रहेगी। पहले इससे 2024-2023 में 150-300 लोग मारे जाते थे या इसमें ज़ख्मी हो जाते थे। अब इस हादसे में जब हम इसको 300 थे तो हमने एहतजाज किया, हमारे आए रोज़ यहाँ एहतजाज होते थे तो 150 तक पहुँची। लेकिन फिर वो बदकिस्मती से कल जो हुए हैं 34 मजदूर जिनको 2 दिनों में निकाला गया, 34 जनाजे एम्बुलेंस से यहाँ से कोयटा से शांगला गई हैं। तो आप ये सोचें कि वहाँ क्या हालत होगी, उनके माँ बाप पर क्या गुजर होगी, उनके शोहर पर, भाइयों पर क्या गुजर होगी, उनके बेटों पर क्या गुजर होगी, उनकी बीवियों पर क्या गुजर होगी। एक क़यामत खेज़ मसला था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं ये माइंस को ये समझता हूँ कि माइंस पे काम होना नहीं चाहिए। वो माइंस ऐसे बनी हुई है, इसको ऐसे स्लोप के बनाना चाहिए और 6 बाई 6 का दरवाज़ा होना चाहिए। ना गट्टू है, ना कुछ और है, ना कुछ गैस चेकिंग वाले लोग कहते हैं कि यार ये मज़दूरों की कसूर, मज़दूरों का कसूर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ठेकेदार, माइंस ओनर और उनका कसूर। माइंस ओनर यहाँ कोयटा में रहते ही नहीं, इस्लामाबाद में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। यहाँ से उनके लिए पैसे जाते हैं और वो वहीं अय्याशी करते हैं और एक छोटा सा मैसेज लिख देते हैं कि यार हमें अफसोस हुआ। अफसोस 34 बंदों का अफसोस कर रहे हो, 34 बार बंदे चले गए, 34 जाने चली गई हैं, 34 घर तबाह हो गए और आप कहते हो कि अफसोस है हमें। अफसोस से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपनी माइंस पर पैसा नहीं लगाओगे, आप करोड़ों रुपए कमाते हो, इस माइंस से करोड़ों रुपए उसको मिलते हैं मंथ में, एक महीने में कई टन निकलते हैं। अगर ये कई टन निकलते हैं तो आप माइंस पर क्यों खर्चा नहीं करते हो? माइंस पर खर्चा नहीं, हवा ही नहीं है, गट्टू नहीं लगाते हैं, हिसाब किताब नहीं करते, इसलिए ये लोग यहाँ मर रहे हैं। पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन PCMLF इंतहाई दुख और अफसोस के साथ स्पिन कारे सोरन जालीबाई कोल माइल में 30 जुलाई 2026 को पेश आने वाले अलमनाक कोयला कान हादसा पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है। इस होलनाक हादसा में 34 कारकुन शहीद हुए, जिनमें अक्सर का ताल्लुक ज़िला शांगला खैबर पख्तूनख्वा से था, जिसमें तकरीबन 24 कारकुनों का ताल्लुक एक ही गांव मियाँ कली पीराबाद से था।
جن میں ایک ہی خاندان کے 5-6 افراد جن میں 3 سکے بھائی بھی شامل ہے جان بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان سینٹرل مائن لیبر فیڈریشن تمام شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے، آمین۔ معزز صحافی حضرات، یہ حادثہ صرف ایک اتفاقیہ سانحہ نہیں ہے بلکہ کانوں میں حفاظتی اقدامات کی مسلسل عدم موجودگی، ناقص نگرانی، غیر ذمہ دارانہ انتظامیات اور متعلقہ اداروں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ خصوصاً پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA اور صوبائی حکومت کے ذمہ دار ادارے جو کہ ایمرجنسی رسپانس کے بجائے صرف فوٹو سیشن تک برقرار ہے۔ اس نقطے کو نوٹ کرنا ہے، یہ جو PDMA ہے، پھر میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے، نہ اس کے پاس گیٹکی ہے، نہ اس کے پاس بینچا ہے، اور جو ایمبولنسیں ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک MNA اور فیڈرل منسٹر نے وزیر اعلیٰ کو کہا اور پھر انہوں نے ایمبولنسیں دی اس سفارش پہ یا اس حکم پہ۔ پورے بلوچستان میں اس ٹائم پہ 196 کول مائنز کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ان 196 کمپنیوں میں کوئی 3000 کوئلے کی کانیں ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر بلوچستان میں 27 مائنز انسپیکٹر ہیں مائنز سے ریلیٹڈ، ان 27 میں سے 4 مائن انسپیکٹر جو ہیں ان کے اوپر یعنی کہ وہ تحقیقات ہو رہی ہیں کسی بھی کیسز کے حوالے سے۔ 6 مائنز انسپیکٹر جو ہیں وہ بلوچستان کے جو کول مائن سے ہٹ کے جو باقی یعنی کہ ماربل کے سیکٹر ہو گئے، خوزدار، چاغی، ان سائڈوں پہ ہیں۔ 17 مائنز انسپیکٹر جو ہے وہ اس ٹائم پہ کول مائنز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 3000 کول مائنز ہوں اور ان 3000 کی اگر سپرویژن وہ 17 انسپیکٹر کس طرح کر سکیں، اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ مائن انسپیکٹروں کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ ان کے اوپر بھی جو انسپیکشن کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مائن انسپیکٹر یا چیف انسپیکٹر آف مائنز اپنا کام نہیں کرتے۔ 1-2 مہینے پہلے دوکی میں ایک واقعہ ہوا، انہوں نے جو 6 مزدور جو تھے کان کے اندر پھنس گئے تھے، ان کے اوپر فالٹ ہوا تھا، انہوں نے ایک مزدور آلریڈی یعنی کہ پہلے سے اس کی وہ فوت ہو چکا تھا، 5 مزدوروں کو انہوں نے 17 گھنٹے کے بعد زندہ جو ہے وہ ریسکیو بھی کر لیا تھا۔ ہم ان کی ان خدمات کو بھی سراہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر وہ برڈن کم کرے، 17 کے بجائے ان کو 27 کر دے، 27 کے بجائے ان کو 50 کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ نیشنل لیبر فیڈریشن، اب میں پیچھے سالوں پہ نہیں جاتا کہ نیشنل لیبر فیڈریشن نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ مجھے جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو میں گاؤں میں تھا، میں نے اپنے مرکزی صدر سے کہا کہ سر میں جا رہا ہوں اور اس طرح کا واقعہ ہوا۔ میں وہاں سے نکل آیا، میرے ساتھی جتنے بھی یہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، بلکہ آپ کے میڈیا سے اور کچھ ٹی وی چینل جو تھے وہ بھی مجھ سے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ میں نے الخدمت والوں سے اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ ایسے کریں، یہ واقعہ تو ہو گیا لیکن وہاں پہ جب ریسکیو ہو رہا ہوتا ہے تو نہ ان سے کوئی، جو اندر تو بیچارے ہیں وہ فوت ہو گئے، لیکن باہر جو ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کو کوئی پانی دیتا ہے، نہ ان کو کوئی یعنی کہ ان کی کوئی خدمت نہیں کرتا۔ ہاں دیکھیں، آپ نے ان کی جو باتیں بھی سنیں، ڈی جی PDMA کی بھی بات سنی ہے، چونکہ PDMA کے پاس یہ کوئلہ مائنز کے اندر کام کرنے والے جو ریسکیور ہیں ان کی کمی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ گورنمنٹ کو بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے تو اس میں بھی وہ اس چیز کو لازمی لکھیں گے کہ جو یہ ریسکیور جو اس میں کوئلہ کان کے اندر جا کر کام کر سکیں، وہ ان کو بھی جو ہے وہ اپائنٹ کریں گے۔ ظاہر ہے ان کی یہ ایک ذمہ داری بن جائے گی، جب وہ سارا ریسکیو کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی ان کی ذمہ داری بن جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے 2 سال میں یہ تیسرا بڑا سانحہ ہے جس کے اندر جو ہے نا اس سانحے میں 34 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سانحے کے اندر 6 لوگ وہ ہیں جو ایک ہی خاندان سے تھے، جس میں 3 بھائی ہیں، 2 ان کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی ہیں، ایک ان میں کزن ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں ایک ایسا بھی مزدور تھا جس کی ابھی شادی طے تھی. اس کے علاوہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں ایک 18 سال کا تقریباً وہ بچہ تھا جو شاید وہاں پر میٹرک کا امتحان دے کر آیا تھا یا اس کی اسکول کی چھٹیاں تھیں جو بھی تھیں, وہ یہاں پر آیا تھا اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کہ 2 مہینے کی چھٹیاں یا 3 مہینے کی جو بھی ہیں وہ آ کے یہاں پر مزدوری کریں اور اپنے والدین کا بھی ہاتھ بٹایا. ظاہر ہو سکتا ہے اس کا یہاں پر پہلے والد ہو یا جو بھی ہے, لیکن ابھی تک وہ یہاں پر جو ڈیڈ باڈیاں تھیں وہ شانگلہ کی خیبر پختونخوا کے علاقے کی تھیں, وہاں پر ان کو لے جایا گیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہو گیا. تو یہ ابھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے روک تھام کے لیے ایک مؤثر قانون سازی کی جائے. جو کوئلہ مالکان ہیں ظاہر ہے جب وہاں پر وہ کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جیسے دنیا بھر میں ہے کہ جب آپ کان کے اندر جاتے ہیں اگر اس میں وہ گیس ہو تو وہ فوراً الارم بج جاتا ہے, مزدور جو ہے واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے. البتہ گورنمنٹ کی ایک اپنی جو کوئلہ کان ہے اس میں یہ سسٹم ہے, کیونکہ اس میں تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے ایک بڑا حادثہ پیش ہوا تھا. تقریباً اس میں بھی 40 کے قریب افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. اس کے بعد سے آج تک اس میں کوئی ایسا ثانیہ پیش نہیں آیا, اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی کوئلہ کان ہے اور وہاں پر انہیں وہ تمام جو انتظامات ہیں مزدوروں کے تحفظ کے لیے وہ انہوں نے کر رکھے ہیں. تو اسے ہمیں بھی یہ جو یہاں کے مزدور ہیں جو پرائیویٹ کوئلہ کان کے مزدور ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مزدوروں کا بھی خیال کریں, کیونکہ مزدور ہوں گے تو ان کا کام چلے گا, ان کا آگے بزنس بھی چلے گا. اگر مزدور نہیں ہوں گے, کام کرنے والے نہیں ہوں گے تو ان کی یہ کوئلہ کانیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں. تو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.